اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہر سال قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ یہ قربانی کا جو بڑا عظیم فریضہ وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ قربانی کس مقصد کے لیے دی جاتی ہے، وہ کون سا بڑا مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ تو اگر اس قربانی کے لفظ یعنی قربانی اس لفظ کے اندر ہی غور کیا جائے تو ہمیں اس لفظ کے اندر ہی قربانی کا اصل مقصد سمجھ آ جائے گا کہ قربانی یہ قرب سے نکلا ہے۔ قرب کا مطلب ہے قریب ہونا، قرب کا مطلب ہے نزدیک ہونا، اور قرب کا مطلب ہے کسی کی قربت اختیار کرنا۔ تو ہم قربانی کس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ ہم قربانی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے اور اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ تو اسی قربانی کو جب شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ آغاز ہوا تھا تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام سے جب سوال کیا تھا، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت سوال ہوا کہ آپ نے یہ جو قربانی ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنا اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ کام کیا تھا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام پر اس کے علاوہ بھی بے شمار مسائل آئے، بے شمار مصیبتیں آئی، بے شمار آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا، حتیٰ کہ آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، تمام یعنی پوری جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا کی تھی سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے ایک بے آب و گیا جہاں پر نہ پانی تھا، جہاں پر نہ گھر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر اپنے بیٹے کو رکھا، اپنے بیوی کو رکھا اور وہاں سے ہجرت کر کے اللہ کے حکم کے مطابق دوسری جگہ جو ہے وہ چلے گئے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے یہی سوال کیا کہ آپ نے یہ سارا کام کس مقصد کے لیے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو آگ کے حوالے کیا، یعنی آگ کے اندر چھلانگ لگائی۔ تو اپنی جان کو بھی جب آگ میں چھلانگ لگا کر اللہ کے حوالے کیا تو اس میں بھی جو مقصد تھا وہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ تو اس طریقے سے جب یہ ساری جو جتنے بھی جو آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے صبر اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا، اعلان کیا، یہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام تم نے تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو، تمام مصیبتوں کو صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، تو آج میں اس کے انعام میں، اس کے اکرام میں تجھے پوری دنیا کا امام بنا دیتا ہوں۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کو حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ تو آج اس کا جو ہمیں جو چیز ملتی ہے ہمیں اس میں سے کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بڑی عظیم عبادت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو یاد رکھا ہے۔ قیامت تک جو بھی نماز پڑھے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، وہ لازماً اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اور ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام نہ پڑھ لے۔ تو اس طریقے سے یہ جو قربانی ہے یہ ہم سے کوئی مطالبہ کرتی ہے۔ مطالبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم جانور کی گردن پر چھری چلاؤ تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے، تمہارا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس جانور کو میں ذبح کرتا ہوں ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جب چھری چلائیں تو اس وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے سارا کام کرتا ہوں۔
تو اس طریقے سے جب ہم اس مقصد کو لے کر قربانی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے راضی بھی ہوگا اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تک کیا چیز قربانی کی پہنچتی ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اس قربانی کا نہ گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ اس قربانی کا خون مجھ تک پہنچتا ہے، نہ اس قربانی کا کوئی اور چیز مجھ تک پہنچتی ہے۔ اگر قربانی کے اندر سے کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دلوں کا تقوی اور تمہارے دلوں کی نیت مجھ تک پہنچتی ہے کہ کس نیت سے تم قربانی کرتے ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا کروں گا، اس کے ہر خون کے قطرے کے بدلے میں تمہیں نیکیاں عطا کروں گا، تو پھر اس کا ثواب بھی ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہوگا۔ تو یہ قربانی کا مطالبہ، ایک تو یہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم جانور کی گردن پر چھری چلائیں تو ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم جانور کی گردن پر چھری چلائیں، اس کو ذبح کریں، تو اس وقت ہم نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جانور کی قربانی ہم دیتے ہیں تیری رضا کے لیے۔ اگر تو اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنے دین کی عروج کے لیے اگر تو نے کسی بھی مقام پر ہم سے ہماری جان کی قربانی لینے کی مطالبہ کیا، جان کی قربانی لینے کا بھی مطالبہ کیا، تو ہم تیری رضا، تیری خوشنودی، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جان کو بھی تیرے حوالے کرنے کے لیے، اگر قربانی کے اندر سے کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دلوں کا تقوی اور تمہارے دلوں کی نیت مجھ تک پہنچتی ہے کہ کس نیت سے تم قربانی کرتے ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا کروں گا، اس کے ہر خون کے قطرے کے بدلے میں تمہیں نیکیاں عطا کروں گا، تو پھر اس کا ثواب بھی ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہوگا۔ تو یہ قربانی کا مطالبہ، ایک تو یہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم جانور کی گردن پر چھری چلائیں تو ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم جانور کی گردن پر چھری چلائیں، اس کو ذبح کریں، تو اس وقت ہم نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جانور کی قربانی ہم دیتے ہیں تیری رضا کے لیے۔ اگر تو اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنے دین کی عروج کے لیے اگر تو نے کسی بھی مقام پر جان کی قربانی لینے کا بھی مطالبہ کیا تو ہم تیری رضا، تیری خوشنودی، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جان کو بھی تیرے حوالے کرنے کے لیے، تجھ پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اسی مقصد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہر مسلمان یہ اعلان کرے اللہ کی بارگاہ میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ منشور پیش کرے کہ اے اللہ تعالیٰ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا فقط اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے میری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے میری موت ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے میری نماز ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ حاضر ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد کے لیے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔